أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے، جب بھی میں ناروے آتا ہوں مجھے بکثرت یاد آتی ہیں، اور کوئی سفر ایسا نہیں جس میں صبح شام ذہن میں ان آیات کا مضمون نہ گھومتا ہو، کیونکہ جن آیات کا یعنی موسم اور حالات کے عدلنے بدلنے کا اور قدرت کے رازوں کا ذکر جو مومنوں پر کھولے جاتے ہیں ان آیات میں ملتا ہے، ان کا ایک گہرا تعلق ناروے سے ہے، اگرچہ دنیا کے ہر خطے سے ہے۔ اس لیے ناروے میں آ کر جتنا یہ آیات یاد آتی ہیں اتنا ہی دل میں یہ تکلیف کا احساس بڑھتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، اور جو اس ملک کا حق تھا، جو اس ملک کے نمک کھانے کا حق تھا، وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اس سفر میں جو میں چند دن کے لیے آپ سے جدا ہوا تھا اور ناروے کے بعض حصوں کا سفر کیا تھا،
اس میں ان آیات نے میرے ذہن اور دماغ پر قبضہ کیے رکھا، اور اب مجھے یہ خیال آیا کہ انہی آیات کے حوالے سے میں ان مسائل کا حل تلاش کروں جو مومن کے اندر صرف جذبات ہی کو حیرت انگیز طور پر ولولے عطا نہیں کرتی، بلکہ ذہن کو بھی تیز کرتی ہیں اور عقل کو بھی مسائل تک رسائی بخشتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ کیا طریق اختیار کیا جائے جس سے جماعت کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جائے، ایک ایسی لگن لگ جائے جس کے نتیجے میں وہ اس ملک میں اسلام پھیلانے کا حق بہرحال ادا کریں، اور کوئی روکے بھی تو ان سے روکا نہ جائے۔ انہی آیات میں موجود ہے کہ یہ جذبہ، یہ طریق، یہ جذبہ اور یہ توفیق عشق الہی کے بغیر مل نہیں سکتی، کیونکہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور صبح کے دن کے عدل بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، نشان تو بہت ہیں مگر عقل والوں کے لیے بکثرت نشان ہیں اور عظیم الشان نشان ہیں، لیکن عقل والوں کی تعریف کیا فرمائی گئی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے تو وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی اور لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس محبت کے جذبے سے جب وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو بے اختیار ان کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا۔ اتنا عظیم الشان کارخانہ ہے، اتنے گہرے حکمت کے راز ہیں کہ ان پر نظر ڈال کر کوئی انسان یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب چیزیں از خود اور بے مقصد ہوئیں، اور ایک اندھی ایوولوشن نے کائنات کو اس مقام تک پہنچایا جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس مقام تک پہنچا کر زندگی کو ساتھ ترقی دیتے ہوئے اس مقام تک پہنچایا وہ زندگی دیکھ سکے کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس کا حسن کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کر پھر ان مومنوں کی تخلیق کرتی ہیں جن کا ان آیات میں ذکر ہے، کہ جب وہ مومن جو خدا کی محبت میں مدہوش رہتے ہیں، جب وہ غور کرتے ہیں تو لازماً ان کے دل خدا تعالیٰ کی محبت میں اور بھی زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں، اور لازماً ان کی توجہات زمین و آسمان کے رازوں کو سمجھنے کی طرف مبذول ہوتی ہیں، اور نتیجہ سب ایک ہی نکالتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ چیزیں باطل پیدا نہیں کی۔ اس بار جب میں نے اس مضمون پر غور کیا تو ایک اور نقطہ جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ آیات محض ناروے کے لیے تو پیدا نہیں کی تھی، وہ بیابان عرب جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وہ آواز جو آپ نے سرائے عرب سے بلند کی وہ سب سے زیادہ ان آیات کے مطابق ایک ایسا وجود پیش کرتی ہے جو دن رات خدا کی محبت میں مبتلا تھا، اور اس نے تو ان ملکوں کی سیر نہیں کی جو دنیا کی نظر میں بہت ہی خوبصورت اور غیر معمولی طور پر قدرتی نظاروں سے مزین کیے گئے ہوں۔ اس نقطے پر غور کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن سے لے کر اب تک کا جو ذہنی سفر ہے وہ یاد آیا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی اس بات سے مطلع کروں کہ حسن قدرت کے لیے محض پہاڑوں اور سبزہ زاروں اور بادلوں اور بجلی کی چمک اور بجلی کی گھن گرج اور آبشاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حسن تو
जो शाहकार बनाने वाला या तो शाहकार तस्वीर की एक तस्वीर ऐसे तस्वीर बनाने वाले की ज़ात में होता है जो मुसव्विर है और जिसे शाहकार बनाने की तौफीक मिलती है। और मुसव्विर के हालात पर जब आप गौर करें और उसके कामों को देखें तो ज़रूरी नहीं है कि मुसव्विर कोई बहुत सी खूबसूरत चीज़ बनाए और उस पर आपके दिल से उसके लिए तारीफ़ के जज्बे बेख्तियार उबलें, बल्कि वो मुसव्विर जो अपने फ़न में कामिल है वो एक भयानक मंजर भी पेश करता है तो उसमें एक हैरत अंगेज़ हुस्न पोशीदा होता है, वो हुस्न कमाल है। बस वो खुदा जो खल्क में कमाल रखता है उससे बढ़कर कोई खालिक हो नहीं सकता। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ऐसा खुदा है जिससे बढ़कर कोई हसीन खालिक बन नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। उसने जो कुछ भी बनाया है उसमें भी एक हुस्न रख दिया है। चुनांचे इस दौरान मुझे वो बाज़ सहराई इलाकों के भी सफ़र भी याद आए। Therefore, in this tour, I remembered घंटों बैठा रहता था the deserts where I used to sit for hours, and in that स्थानों में भी ज़ाती हुस्न एक ऐसा था जो दिलो दिमाग पर कब्जा किए होता था। और फिर जब आप गौर का सफ़र शुरू करें तो गिरदो पेश बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो पहले दिखाई नहीं देती थी। और ये तफक्करून का जो लफ्ज़ है उसने मुझे याद दिलाया कि बसा औक़ात जब मैंने इन जज़ों में डूब कर अपने गिरदो पेश की ज़मीन पर नज़र डाली तो वहाँ अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगीं। कुछ कीड़े, कुछ जानवरों के छोड़े हुए गार नुमा खला, या गारें तो नहीं उनको कह सकते मगर भट्ट कहते हैं या भट्ट कहते हैं गालबन, या भिट जानवरों के वो जगह जहाँ वो सर छुपाने के लिए पनाह लिया करते हैं। फिर ऐसे बिल दिखाई दिए जो बाज़ दफ़ा सांपों की आमाजगा बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा चूहों की, बाज़ दफ़ा और जानवर खोदते हैं, कोई दूसरे उनमें आके पनाह लेते हैं। फिर इर्द गिर्द वो मखलूक दिखाई देने लगी जो हैरत अंगेज़ तौर पर हर एक उनमें से खुदा ताला के तख्लीक के कमाल की गवाह बनी हुई थी। वहाँ के मच्छर, वहाँ की मक्खियाँ, वहाँ के मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे और चरिंदे और जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके पलते हैं, उन सब के वजूद के आसार वहाँ दिखाई देने लगे। और मैं हैरत में डूब गया कि ये देखो, ये दुनिया जो पहले नज़र नहीं आती थी, अब पता चला कि कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है, कोई ज़मीन का ऐसा चप्पा नहीं है जहाँ खुदा ताला ने अपनी सन्नाई के शाहकार के निशान न छोड़े हों। वहाँ ही मैंने एक छोटी सी सहराई चिड़िया देखी, यानी एक मुअय्यन वाक़या की याद आपको दिला रहा हूँ, कोई फर्जी सैर नहीं कर रहा, ऐसे वक्त की सैर कर रहा हूँ जो मैंने वाक़यतन गुजारा और जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ मैंने देखा, वो इस आयत के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इस मज़मून पर गौर किया कि क्या नॉर्वे ही एक ऐसा मुल्क है जो खुदा ताला की हुस्न सनाई की याद दिलाने वाला है, तो उस वक्त मेरे ख़यालात इन रस्तों पर चल पड़े और सबसे पहले मुझे अरब के सहरा का तसव्वुर आया कि सबसे ज़्यादा हसीन इंसान जिसने खुदा को सबसे ज़्यादा हसीन सूरत में देखा है वो तो अरब के रेगिस्तान में पैदा हुआ था। इसलिए ये आयत हर इंसान को मुखातब है और इस शान से मुखातब है कि जिसके नतीजे में अगर आप इसकी शान से मरूब होकर वो तसव्वुरात का सफ़र इख्तियार करें जिसकी तरफ इस आयत ने इशारा किया है, यानी ये तफक्करूना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़, तो जहाँ भी आप हों, लकोदक सहरा में हों या शादाब सब्ज़ादारों और आबशारों के मुल्क में हों, हर जगह आपको खालिक की सनाई के शाहकार दिखाई देंगे। एक छोटा सा खूबसूरत परिंदा
اچھل کر سامنے آیا اور میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگا. بہت ہی چھوٹا لیکن اتنے متوازن اس کے اعضاء اور ایسا ہلکا پھلکا بدن اور اس قدر اس کے رنگوں میں حسن. اس کے رنگوں کا حسن شوخی نہیں رکھتا تھا جیسا کہ بعض ملکوں کے پرندوں میں شوخی پائی جاتی ہے رنگوں میں، بلکہ اس مٹی اس مزاج کے ساتھ ہم آہنگ تھا. لیکن غور کرنے پر جب اس پر میں نے گہری نظر ڈالی تو میں حیران رہ گیا کہ اس موقع اور محل کے مطابق اس سے خوبصورت، اس سے بہتر، اس سے زیادہ موزوں پرندہ ان حالات میں کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی تجویز نہیں کر سکتا تھا، کوئی بڑے سے بڑا صناع بھی سوچ نہیں سکتا تھا. اور عین ان حالات کے مطابق اس کی غذا وہاں مہیا تھی. ان غاروں میں چھپے ہوئے ان بلوں میں گھسنے والے مختلف جانوروں کی غذا بھی وہاں مہیا تھی. اور وہ ساری جگہ جو پہلے سنسان دکھائی دے رہی تھی، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، یوں لگا جیسے اچانک جاگ اٹھی ہے. ہر طرف اللہ تعالیٰ کے حسن کی گواہیاں دینے والے پیدا ہو گئے. اس مضمون کو میں نے ایک دفعہ پھر اس طرح یاد کیا کہ انگلستان کے ایک قدرتی مناظر کی تصویریں لینے والے اور ان پر غور کرنے والے اور بہت خوبصورت انداز میں مسٹر ڈیوڈ ایٹنبرا ان کو پیش کرنے والے ہیں کہ ان کی کتب پر ان کی کتب جب بھی میں پڑھتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان کو ایمان نصیب ہوتا تو یقیناً اس آیت کے مصداق یہ بھی بن جاتے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. وہ آپ کو جنگلوں صحراؤں میں دلدلوں میں لے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں بظاہر زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے. پھر وہ مٹی کھودتے ہیں، پھر وہ ریت کو ریتتے ہیں، وہ دلدلوں میں مٹھی بھرتے ہیں دلدلوں سے اور ہاتھ نکال کے دکھاتے ہیں. تو وہاں عجیب و غریب قسم کی مخلوقات جو ان حالات کے لیے انتہائی موزوں ہے، وہ اپنے کاروبار میں مصروف دکھائی دیتی ہے. پھر اس کی زندگی کے صبح و شام پر وہ روشنی ڈالتے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسا سائنسدان جس کو قدرت کے ان حیرت انگیز نظاروں پر خدا تعالیٰ نے ایسی دسترس بخشی ہو، یعنی اس کا ذہن وسیع ان کی گہرائیوں تک اترتا ہو، وہ ایمان سے کیسے محروم ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے ایک ایسے دوست کو، جو میرا خیال تھا کہ ڈیوڈ ایٹنبرا کو جانتے ہوں گے، ان سے میں نے درخواست کی کہ اس شخص سے ملنے کا مجھے بہت شوق ہے. میں کریدنا چاہتا ہوں کہ ان سب رازوں تک رسائی کے باوجود اس کا ذہن کیوں اس طرف منتقل نہیں ہوا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا. تو آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں خدا کی صنائی کا حسن ظاہر و باہر ہے، جہاں مٹی کو ریت کر نہیں دیکھنا پڑتا، جہاں سناٹوں میں ڈوب کر گہری نظر سے ارد گرد کی مخلوق کو اچانک جاگتے ہوئے کوشش سے جاگتے ہوئے دیکھ کر پھر یہ خدا کی یادوں کا سفر نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہاں تو اللہ کی یادیں آپ کے سامنے چاروں طرف آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. وہ حسین مناظر جو اس ملک میں ہیں، وہ تو اپنے ہواؤں کے لطف کے لحاظ سے اندھوں کو بھی دکھائی دینے چاہیے. جو ہوائیں یہاں چلتی ہیں ان کا ایک عجب لطف ہے جس کے متعلق ساری دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسی شفاف ہوا، ایسی صحت افزا ہوا جیسی ناروے میں ہے دنیا کے کسی ملک پہ نہیں ہے. چنانچہ یہاں انہوں نے ایک کوڑیوں کے لیے تجربہ گاہ بنائی، اور مجھے تو پہلے تو یہ اچھا نہیں لگا یہ خیال، اتنے پاک صاف ستھرے ملک کی ہوا کو کوڑیوں کی سانسوں سے بیمار کرنے کی کوشش کی جائے. مگر جو وہ تجربے کرنا چاہتے تھے، سائنسدانوں کا خیال تھا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکیں کہ ان تجربوں میں کوئی دوسری بیماری مخل نہیں ہوگی سوائے ناروے کے. اور ان کوڑیوں پر تجربے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں بنائی گئے ہیں، لیکن سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ فضا کو مسموم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو
कोड़ियों की शफा के लिए खुदा ताला कुछ और नए राज अता कर देगा जो पहले मालूम नहीं थे। कहाँ तक ये दुरुस्त है, ये अलग बहस है। मैं वापस इस मजमून की तरफ आता हूँ कि आपको तो खुदा ताला ने अपने ज़ाहिर व बाहिर हुस्न का नज़ारा कराया है। जैसे कि गालिब कहता है, जब वो जमाल दिल फरोज सूरत मेहरे नीम रोज, आप ही हो नज़ारा सोज, पर्दे में मुँह छुपाए क्यों। यानी कायनात सारी खुदा के हुस्न के पर्दे हैं और उन पर्दों में खुदा का हुस्न छुपा हुआ है, मगर हर देखने वाला देख सकता है अगर वो गहरी नज़र से उन पर्दों के पीछे हुस्न को तलाश करने की कोशिश करे। वो पर्दे बोलने लगते हैं, वो पर्दे उस हुस्न को जाहिर कर देते हैं अगर आपको देखने की आंख नसीब हो। मगर इसके अलावा ऐसी भी सूरत होती है, जैसा कि गालिब ने कहा, कि जब वो जमाल दिल फरोज सूरत मेहरे नीम रोज, जब वो दिल को भड़का देने वाला जमाल दिन चढ़े के सूरज की तरह जाहिर हो जाए, तो पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। कौन है जो उसे देख सकता है, वो तो नजरों को खीरा कर देगा। ऐसी सूरत में उसे पर्दों की क्या जरूरत है। अगर इस शेर का कोई इतलाक कहीं होता है तो नॉर्वे पे जरूर होता है, मगर इसके मनफी मानों का भी इतलाक हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे फिक्र होती है और तकलीफ पहुंचती है कि वाकई आंखें ऐसी खीरा हो गई हैं कि उनको वो हुस्न जो खुला और जाहिर व बाहर वो दिखाई नहीं देता और गाफिल रहती हैं। लोग इन चीज़ों को देखते हैं और गुजर जाते हैं और खालिक की तरफ ध्यान नहीं जाता, बल्कि ये हुस्न ही उनकी नज़र की सलाहियतों को गोया फिरोज़ा जला देती है और खाकिस्तर कर देती है। बस ये वो चीज़ें हैं जो इस सफ़र में मैं सोचता रहा और मैंने सोचा कि इसी मजमून को आज आपके सामने रखूं कि हमारे वाक़या ये है कि अल्लाह ताला ने जो ज़ाहिर व बाहिर हुस्न आपको देखने की तौफीक बख्शी है, उसको अगर आप ना पहचान सकें और उसके नतीजे में वो मजमून दिल में पैदा ना हो जिसका इनायात में जिक्र है, और बार बार सोते जागते उठते बैठते अल्लाह ताला की मोहब्बत में दिल उछलने लगे, तो फिर आप इस मुल्क की खिदमत की कोई तौफीक नहीं रखते। फिर आप जैसे चाहें यहाँ ज़िंदगी बसर करें, जैसे चाहें बुलंद इरादे बांधें, ये वो खिदमत है जो मोहब्बत के सिवा नसीब हो नहीं सकती। बस मोहब्बत इलाही सब बातों का जवाब है। और ऐसे हसीन मुल्क में अगर आप तवज्जोहात को इन मनाजिर से पीछे खालिक के कायनात की तरफ दौड़ा दें, अगर उसके तसव्वुर से अपने हुस्न को, अपने जहन को मुज़य्यन करें, तो नॉर्वे से ज़्यादा हुस्न आपके जहनों में, आपकी शख्सियतों में पैदा हो जाएगा। क्योंकि ये तो एक ज़ाहिरी हुस्न है, मगर खुदा का तसव्वुर जिसका जिक्र इन आयात में किया गया है, जो रातों को भी उठते हैं और सुबह भी करवटें बदलते हुए भी खुदा को याद करते हैं, वो हुस्न तो इंसान को एक ऐसा ही हुस्न, ऐसे मुजस्सम हुस्न में तब्दील कर देता है कि उसके नतीजे में नामुमकिन है कि दूसरे उसकी तरफ खुदा के हुसूल के लिए दौड़े नहीं और उसको अपना वसीला ना बनाए। ये सारा मजमून इसी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है। मुझे फरमाया कि जब वो गौर करते हैं और फिक्र करते हैं, एक चीज़ उनके दिमाग में ज़रूर जागती है, ये बातिल नहीं है। इतना हैरत अंगेज़ कारखाना, ऐसा मुतनासिब, ये अज खुद बेवजह बेमकसद पैदा नहीं हो सकता। एक कुर्सी को आप बने हुए देखें तो कोई नहीं सोच सकता कि आज खुद पैदा हो गई होगी। कोई नहीं सोच सकता कि अगर आज खुद भी पैदा हुई है तो बेमकसद है। सनाई का एक मकसद होता है जो दिखाई देने लगता है। अब हमने कई किस्म के रंगारंग के हिट्टे रस्तों में देखे, जिनको आमतौर पर लोग हट्स कहते हैं या झोंपड़ियाँ। यहाँ की झोंपड़ियाँ भी बड़ी खूबसूरत हैं, मगर बाज़ बिल्कुल सादा और मामूली, बाज़ बहुत ज़्यादा हसीन और मुज़य्यन। लेकिन किसी घटिया से घटिया
हिट्टे को देखकर भी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि बेमकसद यहाँ खड़ी कर दी गई थी, बल्कि पुराने बांस जहाँ तूड़ी वगैरह इस किस्म के जानवरों के चारे रखे जाते हैं, वो उनके जो खंडरात हैं बहुत ही बदजेब है, लकड़ियाँ गल गई, रंग बिगड़ गए, छतें टूट गईं, लेकिन उनको देखकर भी कोई ये नहीं कह सकता कि वे मकसद पैदा किए गए थे। बस यही आवाज़ है जो मोमिन के दिल से इन बातों पर गौर के नतीजे में पैदा होती है और बड़े ज़ोर से उठती है कि ऐ खुदा, तूने इनको बेमकसद पैदा नहीं किया। फ़क़िना अज़ाब अन्नार, बस हमें तू आग के अजाब से बचा। अब देखिए इन दोनों बातों का क्या जोड़ है। बेमकसद पैदा नहीं किया इन चीज़ों को, इसलिए तू हमें आग के अजाब से बचा। लोग ये सुनकर आगे गुजर जाते हैं, लेकिन ठहर कर सोचते नहीं कि इसका आग के अजाब से आखिर क्या ताल्लुक़ है। कायनात को देखा, बेमकसद पैदा नहीं हुई, ये ख्याल आया और अल्लाह ताला की हम्द के गीत गाए, बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। मगर जिन मोमिनों की बात हो रही है, जिनकी यादें हमेशा खुदा से वाबस्ता रहती हैं, जो रात और दिन को अल्लाह की मोहब्बत में उठने वाले लोग हैं, उनका जहन सिर्फ उन नज़ारों में नहीं अटका रहता जो वो देखते हैं, बल्कि लाजमन अपनी तरफ मायल होता है और वो सोचते हैं कि ये जो सामने के मनाजिर हैं, ये कायनात जो हमें दिखाई देती है, हम तो उससे बहुत ही ज़्यादा नाकाबिल बयान हद तक अजीम शाहकार हैं खुदा तआला की कुदरत का। अगर ये ज़मीन आसमान इसी तरह रह जाते तो कौन था जो खुदा के इस हुस्न को और उस खुदा की इस सनत को देखता, पहचानता और उसकी वुसअतों और अज़मतों में डूब सकता। इंसान ही है जो आखिरी शाहकार है। इंसान की ज़ात में ये कायनात जिंदा हो गई है। ये मिट्टी, ये दरख्त, ये घास, ये ना सोचने वाली चीज़ें अचानक हैरत अंगेज़ तरीके पर सोचने लगी हैं। बस कुरान करीम का ये जो की तर्ज कलाम जिस जहाँ अचानक रुख फेरा गया है, वो खुद और सनाई का एक हुस्न पेश करती है। अगर आप इस मज़मून को ना समझें तो ये दो बातें बेमानी सी होंगी। फ़क़िना अज़ाब अन्नार, क्यों फिर आग के अज़ाब से बचाए। अगर कायनात खूबसूरत है तो इसका तुम्हारी आग से क्या ताल्लुक़? तुम्हारी आग से ये ताल्लुक़ है कि तुम भी खूबसूरत हो और कायनात से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। सारी कायनात का खुलासा इंसान की सनाई में जो कुछ खलकत की तख्लीक की सनतें रख दी गई हैं, बाहर की कायनात का उनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ सोच। ये मुर्दा कायनात अचानक जाग उठी और आपकी सूरत में जागी है। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। आपका तसव्वुर वहाँ तक जा पहुँचा है जहाँ तक इस कायनात का वजूद किसी सूरत में भी आगे बढ़ नहीं सकता था। ज़मीन अपनी सारी अज़मतों के साथ, अगर इसमें इंसान ना होता तो अपने तसव्वुर को दूसरे सैयारों तक नहीं पहुंचा सकती थी, सूरज तक भी नहीं पहुंचा सकती थी जिस सूरज से वो ज़िंदगी पा रही है। अगर आप इंसानी सोच और फिक्र की सलाहियतों से अलग करके इस ज़मीन और इस खूबसूरत कायनात को देखें तो इंसान को निकालते ही ये कायनात अदम में डूबती हुई दिखाई देगी आपको। कुछ भी ज़मीन का बाकी नहीं रहेगा, ना नॉर्वे होगा, ना सहराए अरब होगा, ना दूसरे ममालिक, ना समंदर, ना खुशकियाँ। कोई भी सनतों, खुदा ताला की सनतों का हुस्न अपनी ज़ात में हुस्न कहलाने का मुस्तहिक तो रहेगा, मगर इसे हुस्न कहने वाला कोई नहीं होगा। जब देखने की आंख ना हो तो चीज़ें अदम हो जाया करती हैं। इसीलिए फ़लसफियों ने इस पर हमेशा से बहसें उठाई हैं। कई फ़लसफी हैं जो कहते हैं कि ये कायनात तो हमारी सोच के नतीजे में है। अगर हम अपनी सोच को समेटना शुरू करें और हर चीज़ जो हमें दिखाई देती है, जो सुनाई देती है, जो महसूस होती है, जो हमें सर्दी या गर्मी पहुंचाती है,
اس سے اپنے سوچ کے تعلق کاٹ لیں تو ہم تو ہوں گے مگر یہ کائنات نہیں رہے گی. تو سوچنے والا ہے اور غور کرنے والا ہے جس کے متعلق بعض فلسفی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہی ہے ورنہ اس کے بغیر کوئی کائنات کا وجود نہیں. بعض کہتے ہیں کائنات کا وجود ایک بیرونی وجود ہے, سوچ کے ساتھ اس کا تعلق بس اتنا ہی ہے کہ اتفاق سے تم پیدا ہو گئے اور تم دیکھ رہے ہو, ورنہ تم نہ بھی ہوتے تو کیا فرق پڑتا تھا. اس کے متعلق میں نے پہلے بھی قرآن کریم کا وہ حل آپ کے سامنے رکھا تھا کسی وقت, جو اس مسئلے کو حل کرتا ہے جس تک فلسفیوں کی نظر نہیں گئی. عالم اس ساری کائنات کو کہا گیا ہے اور عالم کی جمع عالمین استعمال ہوا ہے, یعنی مختلف وقتوں میں مختلف صورتوں میں مختلف دائروں میں یہ کائنات بٹی ہوئی ہے, اس لیے عالمین ہے. اور عالم کا مطلب ہے وہ چیز جس کا علم ہو. اب دیکھیں قرآن کریم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین فرمایا. اللہ کی حمد کے گیت گاؤ, سب حمد اسی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. اب اس پہلو سے جب آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ سارے انسان, سارے سوچنے والے وجود کلیتاً مٹ جائیں تو عالمین اس لیے نہیں مٹیں گے کہ اللہ ہی ہے جو سب کو جانتا ہے اور ان کو معلوم کے دائرے سے آپ نکال ہی نہیں سکتے کبھی. اس لیے اس فلسفے کا جو الجھنیں پیدا کرنے والا فلسفہ ہے جس میں ڈوب کر جس کو حل کرنے کی کوشش میں آج تک کوئی فلسفی کامیاب نہیں ہو سکا. یورپ نے بھی بڑا زور مارا, بڑے بڑے اعلیٰ دماغ یہاں پیدا ہوئے, کچھ اس طرف ہٹ گئے کچھ اس طرف ہٹ گئے, مگر مسئلہ سمجھ نہیں آئی کہ واقعتاً اس میں سچائی تو ہے کہ اگر سوچ نہ ہو تو یہ کائنات کیا ہے, کچھ بھی نہیں, گویا مٹ گئی. گویا اس کائنات کا وجود ہمارے سوچ کے ظاہر ہونے سے پیدا ہوا, اور جب ہم سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ درست نہیں, ہم نہ بھی ہوتے تو کائنات رہتی. لیکن کیسے پتہ چلتا کہ کائنات ہے, اس بحث میں ہزاروں سال سے لوگ الجھے ہوئے ہیں لیکن حل نہیں کر سکے. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نے اس مسئلے کو حل کر دیا. فرمایا تم اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو, تم سمجھتے ہو گویا تم ہی ہو جس کی سوچ کے نتیجے میں ایک بیرونی چیز دکھائی دے رہی ہے اور اس کے وجود کو ثبات مل رہا ہے. لیکن تمہاری سوچ جاتی کہاں تک ہے, کہاں تک جا سکتی ہے؟ زمین کی اور جو پہنائیاں ہیں ان تک بھی تو تمہاری سوچ نہیں پہنچی. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین کے اندر گہرائی تک کیا کچھ ہے, اور باوجود اس کے کہ سائنسدان ہمیشہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی جستجو کو آگے بڑھا رہے ہیں. جیسا کہ ڈیوڈ ایٹنبرا کا میں نے ذکر کیا, وہ جگہیں جو زندگی سے خالی دکھائی دیتی تھیں ان کو بھی جب کھولا اور کھودا اور ٹٹولا تو وہاں زندگی کا جہان دکھائی دیا. مگر یہ بھی ایک سطحی علم ہے صرف, جو اس کے پس منظر میں ہے, اس کے پیچھے ہے, ان کی خوراک کا نظام, کیسے ان کو عقل عطا کی گئی, کیسے ہر جانور کو اپنی مرضی اپنے مقصد کے رستے بتائے گئے کہ تم ان پر چلو تو تمہاری بقا کے سارے سامان یہاں موجود ہیں. کون سی ذات ہے جس نے ان کو سمجھایا, اور کیسے ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں, بلکہ ایسے جانوروں میں بھی جن کا دماغ ابھی پیدا نہیں ہوا, ان کے مقصد کی باتیں اس طرح لکھ دی گئیں جیسے کمپیوٹر کسی چیز کو لکھ دیتا ہے اور صرف پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں. مگر اس کمپیوٹر کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ لکھا جائے. لیکن یہ جو کمپیوٹر خدا تعالیٰ نے بنایا ہے وہ دماغ سے تعلق رکھتا ہے, اور دنیا کے سارے ماہرین حیاتیات جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, ان گنت تعداد ایسے کیڑوں مکوڑوں, بلکہ اس سے پہلے کی حالتوں کی ہے جو وہ کیڑے مکوڑے کہلانے کے مستحق نہیں ہیں, جن کے اندر دماغ کا کوئی وجود نہیں اور احساس کے کوئی ریشے نہیں ہیں, پھر بھی ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کہاں
हमारी ज़िंदगी महफूज है, कहाँ हमारी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। यहाँ पहुंचकर वो मज़ीद सोचना छोड़ देते हैं, तस्लीम करते हैं कि हम नहीं जानते क्या है, मगर ये इल्म है कि हो यही रहा है। तो जिस इंसान की सोच इतनी महदूद है कि एक कीड़े की जो एहसास की ताकत है उसको भी नहीं समझ सकता, नहीं जानता कि वो कैसे काम कर रही है, उससे जो आलम जागा है उसकी हैसियत भी क्या है। एक सरसरी सा आलम जागा है जो असल आलम के मुकाबले पर एक परे पुष्शा की हैसियत भी नहीं रखता। एक मच्छर के पर से भी कम उस इल्म को हैसियत है जो इंसान को है। बस कितनी सी कायनात उसने जगा दी है, अक्सर कायनात उसी तरह सोई पड़ी है जो उसके इल्म से बाहर है। और फिर फलसफियों का ये कहना कि हमारी वजूद से कायनात है, हम सोचें तो ये कायनात बनती है, ना सोचें तो कुछ भी ना रहे। इसका जवाब कुरान करीम ये देता है कि असल सोचने वाला तो खालिक है, रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का पैदा करने वाला ही नहीं बल्कि उनको पालने वाला है। और इल्म की इंतहा के बगैर पालना मुमकिन नहीं। जितने भी जानदार दुनिया में जिंदा हैं उनको पालने के लिए गहरे गहरे इल्म की ज़रूरत है। उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, क्या उनको खुदा ताला होशियारियाँ अता करे तो बाज़ माहौलों में ज़िंदा रह सकते हैं और क्या ना करे तो चल नहीं सकते। एक ऐसी झील पर जहाँ हमने मछलियों की बहुत तलाश की, कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने अपने बच्चों को वो सी गर्ल्स दिखाई जो उड़ रही थीं और नीचे उतरती थीं और कुछ लेकर निकल जाती थीं। अब नॉर्वे में रहकर कोई इंसान सी गर्ल्स पर भी गौर न कर सके तो कितनी हैरत की बात है। खुले पानियों में उनकी जिंदगी की बिना रख दी गई है और वो रोज इस यकीन के साथ जागती हैं एक रब्बुल आलमीन है जो सारी कायनात का रब है और हमारे पालने के लिए उसने सामान कर रखे हैं। वो भूखी नहीं मरती, वरना इंसान सोचे कि ऊपर से पानी में देखे तो उसके सतह की रिफ्लेक्शन के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कहाँ ये कि वो मछली पर झपटे और ऐसे निशाने के साथ झपटे कि मछली ऐन उसके पंजे में आए और उसे वो लेके उड़ जाए। और हर रोज इस तवक्कुल के साथ हर जानवर जागता है कि मेरा रिस्क मेरे खुदा ने मुहैया कर रखा है और रिस्क देने की और रिस्क पकड़ने की सलाहियतें अता की हैं। अब कौवों को यह सलाहियत नहीं, चीलों को यह सलाहियत नहीं, लाखों करोड़ों अरबों जानवर हैं जिनको ये सलाहियत नहीं कि समंदर के पानी या झीलों के पानी में तैरती हुई मछलियों को देख भी सकें और पकड़ भी सकें। बस कुरान करीम फरमाता है कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही रब्बुकुम आलिमु बिमन हुवा अहदा सबीला, कि खुदा ताला ने हर चीज़ को उसकी एक शाकिलत पे पैदा किया है और उसकी शाकिलत जिस तरह उसको ढाला गया है, जिस शक्ल में ढाला गया है, उसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो चीज़ जिंदा नहीं रह सकती। हर चीज़ अपनी ज़ात में कामिल और मुकम्मल है। बस देखो उस सीगल को कि किस तरह खुदा ताला के तवक्कुल पर उठती और तवक्कुल पर सोती है और कभी उसके खुदा ने अल्लाह ताला ने उसके तवक्कुल को नाकाम नहीं किया, नामुराद नहीं किया। इस मजमून की तरफ इंसान की तवज्जो फेरते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो कितने ही ऐसे जानदार हैं जिनका रिज़्क़ तुम पर नहीं है, अल्लाह पर है। अल्लाह ने उसके मुस्तक़र भी उसको बता दिए हैं और मुस्तौदा भी बता दिए हैं। अल्लाह ने उसे समझा दिया है कि किन इलाकों में उसने लौट लौट कर आना है। अल्लाह ताला ने उसे बता दिया है कि किन जगहों पर आर्जी ठिकाने कर रहे हैं। बस वो बेशुमार जानवर जो गर्मियों में यहाँ दिखाई देते हैं और सर्दियों में गायब हो जाते हैं, वो बेशुमार जानवर जो सर्दियों में दिखाई देते हैं और गर्मियों में गायब हो जाते हैं, कभी गौर तो करें कि ये आयत करीमा आपको क्या समझा रही है। हर एक का एक मुस्तौदा है, एक मुस्तक़र है और उसे पता है कि कितनी देर में कहाँ ठहरूं और किस वक्त मैं वहाँ से रवाना हो जाऊँ। तो ये वो मजमून है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला का, जो इंसान जितना गौर करता चला जाता है उसकी तबीयत अपनी तरफ लाजिमन माइल होनी चाहिए। और जिन उलुल अलबाब का जिक्र किया है वो ज़रूर माइल होती है। अचानक इंसान
ایک اور احساس کی دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے. کوئی سوچتا ہے کہ میں عالم کیا ہوں. اصل عالم تو وہ ہے جو ساری کائنات پر اپنے علم کے ذریعے اپنے غلبے کو کامل کیے ہوئے ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کے علم کی کرسی ساری کائنات پر مسلط ہے, زمین پر بھی اور آسمان پر بھی. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے, یہی آیت کرسی بتاتی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ان کا علم تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے پر احاطہ کر سکیں. اتنی ہی توفیق ملتی ہے جتنی خدا اجازت دیتا ہے, اس سے زیادہ اب ان کے علم کو آگے بڑھنے کی توفیق بھی ملتی. تو پھر ہم کیسے عالم, اور اس عالم کی بنا ہم پر کیسے ہو گئی؟ جہاں تک مادی عالم کا تعلق ہے, اس کی بنا علم پر ہے. اس بات پر تو سائنس مفکرین سارے متفق ہیں کہ اگر علم نہ ہو تو گویا جہان غائب ہو گیا. مگر ہمارے نہ ہونے سے تو اس جہان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. اگر غائب ہوگا تو معمولی سا ہوگا. اور وہ وقت جو لامتناہی ہے, جس کو ہم ازل بھی کہتے ہیں اور ابد بھی, جس کا نہ ماضی میں کوئی کنارہ ہے نہ مستقبل میں, اس وقت میں ہماری سوچ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو ساری کائنات پر کسی جگہ ایک باریک سا نقطہ بھی ڈال دیں تو وہ کائنات اس نقطے کے مقابلے پر زیادہ عظیم ہے جتنے ازل اور ابد ہمارے سوچ کے نقطے سے عظیم تر ہیں. کیونکہ ازل میں اور ابد میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو سکیڑتی چلی جاتی ہے, سمیٹتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ چیز نظروں سے غائب ہو جاتی ہے. تو عالم وہی ہے جو اللہ ہے. بس قرآن سورہ فاتحہ نے دیکھیں کیسا عظیم الشان علم و معرفت کا جہان ہمارے سامنے کھول دیا. الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے بعد اس سے بڑھ کر انکساری کا سبق انسان کو کیا مل سکتا ہے کہ عالمین تو خدا سے قائم ہے, ان کا ذرہ ذرہ, ان کے باریک تر راز بھی اللہ پر روشن ہے جو بنانے والا ہے. اور اس نے جو ہمیں بنا دیا تو ہمارے اندر بھی ایک عالمین بنا دیا ہے. اس ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے, اور اس خلاصے کو وہ عظمت بخشی جس کے مقابل پر ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں رکھی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. یہ افلاک تو تیرے بنانے کے لیے ایک سیڑھی تھے, ایک ذریعہ تھے. اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو اس کائنات کو, اس کو آغاز ہی سے پیدا نہ کیا جاتا, کوئی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ وہ سوچ جو زمانے اور اسپیس اور زمان و مکان میں پھیلتی ہے, اس سوچ کو زمان و مکان میں پھیلنے کے باوجود زندگی نہیں ملتی. یہ ایک اور نقطہ ہے جو آپ کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا فلسفی جو زمان و مکان کے مسائل کو حل کرتا ہے, محض اپنی حکمتوں سے خدا تک نہیں پہنچ سکتا. اور اگر وہ خالق تک نہ پہنچ سکے تو عالم تک جو پہنچا ہے وہ تو ایک معمولی سی بات ہے, وہ تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان کائنات کے رازوں اور ان کی وسعتوں کے مقابل پر جو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. ہاں اگر عالم تک پہنچ جائے, العالم یعنی خدا تعالیٰ پر تک, اگر خالق تک پہنچ جائے تو گویا تمام عالمین تک پہنچ گیا, گویا تمام عالمین کو اس نے فتح کر لیا. یہ وہ مقام محمدی ہے جس کو قرآن کریم نے کئی پہلوؤں سے پیش فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس مرتبے تک پہنچے جہاں خدا تعالیٰ اپنی ایسی صفات کے ساتھ آپ کو دکھائی دینے لگا کہ اس سے پہلے کبھی کسی آنکھ نے اس صفائی اور اس لطافت کے ساتھ اپنی خدا کی صفات کا نظارہ نہیں کیا تھا. ان صفات حسنہ کا مظہر بنے تو آپ کا دل عرش عظیم کہلایا,
اور یہ جو سفر ہے یہ سوچوں کا وہ سفر ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات آپ کو انگلی پکڑ کر لے جا رہے ہیں. پہلے کائنات پر غور کریں مگر اللہ کی محبت کے ساتھ. اس کے بغیر یہ سارا غور بیکار جائے گا. اللہ کا پیار دل میں ہو تو جتنا جتنا کائنات کے رازوں پر آپ کو دسترس ہوگی اتنا ہی خدا تعالیٰ کی محبت آپ کے دل پر غالب آتی چلی جائے گی. یہ سوچوں کا سفر بالآخر وہاں تک پہنچاتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقام ہے. چنانچہ اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا، یعنی مومن کے دل سے پھر یہ آواز اٹھتی ہے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یہ ایک حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہوا مضمون ہے. اس کی ترتیب پر غور کیے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. بصارت کے سوا انسان کو شنوائی نصیب نہیں ہو سکتی. اگر بصیرت ہے اور بصارت ہے تو پھر وہ سننے کی آواز آپ سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے. ورنہ ایک اندھا حقیقت میں جو خدا تعالیٰ کی کائنات کے رازوں کا نظارہ نہیں کر سکتا اس کو وہ آواز سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہہ رہے ہو تم. اس کو کہا جائے کہ دیکھو خدا نے نور پیدا کیا، خدا نے رنگ پیدا کیا، خدا نے توازن پیدا کیا، تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں. اب اسے کہیں کہ خدا نے اتنی وسیع کائنات پیدا کی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اپنے جسم سے باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا، قدم رکھتا ہوں تو پتہ کوئی نہیں کہ گڑے میں جاؤں گا یا کسی مضبوط زمین پر قدم رکھوں گا، تو مجھے کیا اس سے. بس سمینا کا مقام دیکھنے کے بعد آتا ہے، بصیرت اور بصارت کے بعد نصیب ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے پہلے دیکھنے کا سفر شروع کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں، وہ غور کرتے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ نئے نتائج نکالتے ہیں. اس وقت وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دے. اس وقت وہ سنتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. بے اختیار ان کے دل سے آواز اٹھتی ہے اے ہمارے رب ہم نے سن لیا. جب ایک منادی کرنے والے یعنی محمد رسول اللہ نے منادی کی للایمان ہے، ایمان کی طرف بلایا، ان آمنوا بربکم فآمنا. جب تک پہلے ربوبیت سے واقفیت نہ ہوئی ہو ایمان بالغیب یہاں کام نہیں آتا. یہ مضمون ایک الگ اور وسیع اور گہرا مضمون ہے کہ ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے، مگر یہاں اس موقع پر جو پچھلا مضمون ہے اس سے تعلق باندھا گیا ہے. جہاں یہ عرض کیا تھا بندے نے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچایا گیا ہے کہ ہم نے اب ایک منادی کرنے والے کو سنا. پہلے تو ہمارا تصور محض سوچوں کی راہ سے خدا تک پہنچ رہا تھا، امکانات کی دنیا میں تھا، حقائق کی دنیا تک پہ ابھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا. مگر ایک حقائق کی دنیا والے نے آواز دی جو اپنے رب کے وطن سے ہو آیا تھا. یعنی رب کے وطن سے مراد ہے کہ وہ رب جو اپنے مومنوں کی سوچوں میں بستا ہے اور جب اس تک رسائی ہو جائے تو گویا وہ خدا کا وطن بن جاتا ہے. بس خدا کا وطن اس پہلو سے محمد رسول اللہ کا وہ وطن تھا جس میں خدا اتر آیا تھا. بس جس نے خدا کا وطن دیکھ لیا اور پھر خدا کو دیکھنے کے بعد اترا ہو اور پھر آواز دے رہا ہو تو اس وقت ایک اور ایمان میں ایک اور شان پیدا ہو جاتی ہے. اپنے دیکھنے کے نتیجے میں رب رب کہتے ہوئے بھی یہ عرض کرتے ہوئے بھی اے خدا ہم پہچان گئے ہیں تجھے، ہمیں آگ میں نہ ڈالنا، ہم کوشش کریں گے ہم ٹھیک ہو جائیں. مگر یہ جو اقرار ہے یہ اصل اقرار اس وقت پیدا ہوا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ منادی سنی ہے کہ اے سوچوں کی وادیوں میں بسنے والوں، تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں کہ رب کون ہے. وہ رب مجھ سے پوچھو، مجھ سے میرے ذریعے دیکھو اور میری زبان سے سنو کہ وہ رب کیا ہے. یہ آواز جب سنی تو انہوں نے کہا آمنا، اے خدا ہم ایمان لے آئے.
تو اب دیکھیں پہلا ایمان جو کتنا مضبوط اور شاندار دکھائی دے رہا تھا، عام دنیا داروں سے کتنا ممتاز کر رہا تھا ان لوگوں کو جو خدا کی یاد میں کائنات پر غور کرتے ہوئے سوچوں کا سفر اختیار کرتے ہیں. لگتا تھا بس یہی منزل ہے، اس کے بعد کوئی منزل نہیں. لیکن پھر ایک وصل کی منزل آئی ہے جو اندر کی راہ دکھانے والی ہے، جو بتاتی ہے کہ میں ہوں آیا ہوں وہاں سے جس طرف تم جا رہے ہو، میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ موجود ہے. اور یہ دستور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تھا. ایک دفعہ مدینے میں رات کو شور پڑا اور خطرہ تھا کہ کسی طرف سے کوئی شرارت پیدا ہو رہی ہے، تو لوگوں نے جلد سے جلد اپنی گھوڑیوں پر کاٹھیاں کسیں اور ان کو زینے پہنائیں، اور جب وہ روانہ ہوئے دیکھنے کے لیے وہ کون سی جگہ تھی تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر تھا. آپ نے ان کو بتایا کہ میں دیکھ آیا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں، جو بھی خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. بس خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ واپس آنے والا وجود ہے جو ان مومنوں کو ملتا ہے جو ابھی سفر میں، ابھی رستے میں ہیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں خدا کو دیکھا ہوں، میں نے اپنے رب کا نظارہ کیا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں آمنا، اے خدا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ آگ جس سے بچنے کی دعا مانگی گئی تھی وہ اب پوری ہوئی ہے. وہ محض ایک ایسی دعا نہیں تھی جو آپ نے مانگی اور یقین کر لیا کہ اب ہم بچ گئے، ہم نے آگ سے بچنے کی دعا مانگی ہے. اس کے پورا ہونے کی علامتیں نظر آنی چاہیے، اور وہ علامتیں محمد رسول اللہ کی پہچان ہے. آپ پر ایمان لانا ہے، آپ کے دعوی پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد خدا یہ وعدہ دعا سکھاتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر مغفرت کا سفر شروع ہوتا ہے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم میں تو بہت سی کمزوریاں ہیں، کمزوریوں کو دور کیے بغیر ہم کیسے تیری عقوبت سے بچ سکیں گے. اس لیے اب پہلوں کی تو مغفرت فرما دے، اور آئندہ اب تو ہی ہماری کمزوریاں دور کر، کیونکہ ہمیں اپنی کوششوں سے جو کمزوریاں دور ہوتی دکھائی نہیں دیتی. بارہا انسان کوشش کرتا ہے، ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے اس کا تقاضا یہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں تھیں جو اپنے پر ایمان لانے والوں کو سمجھائیں کہ جس خدا تک میں پہنچا ہوں، جہاں سے ہو کر میں آیا ہوں، وہ بڑی مغفرت والا خدا ہے، اور بغیر گناہوں کی بخشش کے تمہیں اس کی لقاء نصیب نہیں ہو سکتی. تم اس لقاء سے محروم رہو گے اگر پہلے بخشش نہیں کرواؤ گے. کتنی گہری راز کی بات بتائی، اور خدا کے سے متعارف ہونے والا انسان ہی ہے جو یہ راز بتا سکتا ہے. اس سفر کی باریکیاں میں اس بات سے تو نہیں مل سکتی کہ انسان نے سوچا، غور کیا، خدا کی قدرت کے نظارے دیکھے، ان سے مروب ہوا، ان کے حسن سے وہ گھائل ہو گیا، خدا کی ہستی اور اس کے حسن کا قائل ہو گیا. یہ ساری چیزیں سوچوں کی باتیں ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں، مگر معرفت کے راز نہیں ہیں. معرفت کا راز وہی ہے جو خدا نے محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو میں مغفرت کرنے والا ہوں. جو تمہاری زندگی گزر گئی ہے کوئی نہیں جانتا کہ ساری گزر چکی ہے یا کچھ باقی ہے. ایک بچہ بھی نہیں جانتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، کتنی گزر گئی ہے. اور زندگی کا ہر حصہ جو گزرا ہوا ہے وہ بہت سی کوتاہیوں کا شکار ہے. بچوں کی دیکھ بھال میں جو کوتاہیاں ماں باپ سے ہو جاتی ہیں ان کا بھی نقصان بچوں کو پہنچ رہا ہوتا ہے. انسان اپنے فرائض منصبی سے جو کوتاہی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے جو توجہ پھیرتا ہے دوسری طرف، یہ بھی اس کے دل پر زنگ لگانے والی چیزیں ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غسل کا طریق بتایا، اور وہی طریق ہے جو صحابہ کی زبان سے جاری ہوا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمیں غسل کی توفیق بخش، سارے گناہوں کے داغ مٹ جائیں. وکفر عنا سیئاتنا، اور نہا دھو کر جب آپ بعد میں باہر نکلیں
تب بھی آپ کے جسم کی وہ کمزوریاں، وہ بھیانک داغ جو جسم کا حصہ بن چکے ہیں، وہ دھونے سے دور نہیں ہوا کرتے. وہ سیئات ہیں جو ہمیشہ آپ کو کمزوریوں میں پھر بھی مبتلا کر سکتے ہیں. ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک آدمی کانا ہے، ایک آدمی کو کوئی اور سوچ کی طاقت نہیں ہے، یہ اس کی سیئات ہیں. روحانی دنیا میں انہی کو سیئات کہا جائے گا. فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ پھر یہ دعا کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ پیغام دیا، یہ دعا کرو کہ اے خدا ہماری کمزوریاں دور فرما دے. اور آخری بات جو مانگی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو مانگے بغیر ناروے کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. جب تک یہاں جماعت احمدیہ کا بوڑھا بچہ، ہر مرد اور ہر عورت جب تک وہ زندگی حاصل نہ کر لیں جس زندگی کی ان آیات میں ذکر ہے، اس وقت تک وہ زندگی کا کوئی پیغام ناروے کو نہیں دے سکتے. کوئی زندگی بخش رستہ اختیار نہیں کر سکتے جس سے اس مردہ ملک کو یا نیم مردہ ملک کو زندہ کر دیں. وہی رستہ ہے. چنانچہ فرمایا آخری بات یہ، اور کتنی گہری حکمت اور معرفت کی بات ہے، کہ کمزوریاں دور کرنے کا سبب بھی تو وقت چاہتا ہے. اور بعض انسان اتنی کمزوریوں میں مبتلا ہیں کہ ان کو وقت مل ہی نہیں سکتا، اور عمر کے ایسے حصے میں ان کو احساس بیدار ہوا ہے جبکہ اکثر عمر کا وقت گزر گیا اور ضائع ہو گیا. تو آخری دعا کیسی پتے کی، کیسی گہری دعا ہے جو سمجھا دی. اور توفنا مال ابرار، اب ہمارا جو کچھ ہے تیرے سپرد ہو گیا. کمزوریاں دور کر، اور کیسے دور کرے اور کتنی رفتار سے دور کرے یہ تیرا کام ہے. ہم نے تو عرض حال کر دی. ایک التجا ہے کہ مارنا نہیں جب تک کہ ہم تیرے حضور لیکوں نہ لکھے جائیں. یہ وہ درجہ کمال ہے جو مومن کے سفر کا ہے، جو اس طرح آغاز میں کائنات کی مردہ چیزوں پر غور کرنے سے شروع ہوتا ہے، پھر زندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر اپنی طرف. اور ایک نقطہ ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے، آغاز اللہ کی محبت سے کریں گے تو سفر کامیاب ہوگا. لیکن وہ محبت جو بعد میں نصیب ہوگی وہ اس ابتدائی محبت کے مقابل پر بدرجہ بہتر ہوگی. کیونکہ ابتدائی محبت تو بعض دفعہ دہریوں کو بھی ہو جاتی ہے، یعنی ان کو خدا کے اوپر یقین نہیں، پھر بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو. کافروں کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. ہر مذہب والوں کے دل میں، ہر شریف آدمی کے دل میں خدا تعالیٰ نے اپنے محبت کا نمک چھڑکا ضرور ہے، لیکن وہ کام نہیں آتی جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے گر نہ سیکھے جائیں اور آپ ہی کے حضور التجا نہ کی جائے کہ ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. پھر آپ کے سکھائے ہوئے رنگ اختیار کر کے جس طرح حضور نے فرمایا، یعنی خدا نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے ہمیں سمجھایا، اس طرح اگر آپ سفر شروع کریں اللہ کی طرف تو اس کا انجام لازماً نیک ہوگا. اور ایسے لوگوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت خدا کی طرف سے ملا کرتی ہے. آپ کے اندر انقلاب برپا کرنے کی ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ناممکن ہوگا دنیا کی کسی قوم کے لیے کہ وہ آپ کی راہ میں کوئی دیوار کھڑی کر سکے. ہر روک کو آپ عبور کر جائیں گے اور دلوں کی فتح آپ کے نام لکھی جائے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. خدا کرے کہ جلد جلد ہم ناروے کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں. وہ آرزو جو دیر سے مدتوں سے میرے دل میں چٹکیاں بھرتی ہے، کاش ہم یہاں نارویجن قوم کو ذوق در ذوق ہم اسلام میں داخل ہوتے دیکھیں. خدا کرے کہ اس آرزو کے پورا ہونے کے دن قریب تر آ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر